صرف یہ بتا دیں کہ آج کیسا منظر رہا جب پرویز خٹک صاحب اور بانی تحریک انصاف ایک دوسرے کے روبرو آئے اور آنکھوں میں آنکھیں ملی. جی بہت شکریہ. چونکہ آج اڈیالہ جیل کے اندر 190 ملین پاؤنڈ اسکینڈل ریفرنس جو تھا اس کی سماعت ہوئی ہے اور پاکستان تحریک انصاف کا جو اقتدار چلا گیا تھا اس کے بعد بانی پی ٹی آئی کے جو قریبی دوست تصور کیے جاتے تھے کمرہ عدالت کے اندر جو پرویز خٹک تھے ان کا آمنا سامنا ہوا بانی پی ٹی آئی سے اور انہوں نے یکسر نظر انداز کیا بانی پی ٹی آئی کو اور وہ جج صاحب کے روبرو جو ہے وہ پیش ہوئے اور انہوں نے اپنا بیان جو ہے وہ قلم بند کروانا شروع کیا. تو فوراً سے بانی پی ٹی آئی جو ہے انہوں نے اپنی نشست چھوڑی تو وہ بالکل برابر میں جا کے کھڑے ہو گئے پرویز خٹک کے. اور پرویز خٹک نے جیسے ہی بانی پی ٹی آئی کی طرف دیکھنے کے بعد فوراً سے انہوں نے اپنی جگہ جو ہے وہ تبدیل کی اور انہوں نے اپنا بیان جو ہے وہ قلم بند کروانا شروع کیا, جس کو بانی پی ٹی آئی نے کافی غور سے سنا. ان کا جو بیان جو انہوں نے ریکارڈ کروایا اور اس پر کافی زیادہ وہ مسکراتے رہے. 15 منٹ کا یہ بیان تھا. 11:35 پر جو پرویز خٹک ہے. اچھا عثمان بھائی, آپ تھوڑی سی جست دے سکتے ہیں کہ اس 15 منٹ میں بنیادی ایک دو نکات کیا کہے پرویز صاحب نے؟ جی پرویز خٹک صاحب نے جو اپنا بیان ریکارڈ کروایا تھا اور جس پہ بانی پی ٹی آئی مسکراتے رہے, انہوں نے یہ کہا کہ نیب نے مئی 2023 میں 190 ملین پاؤنڈ اسکینڈل میں میرا بیان جو ہے وہ ریکارڈ کر لیا تھا اور سابق معاون خصوصی برائے احتساب شہزاد اکبر مرزا نے یہ بتایا تھا کابینہ کو کہ خفیہ طریقے سے کچھ رقم جو ہے وہ باہر منتقل کی گئی ہے اور اس رقم کو واپس لانے کے لیے اقدامات ضروری ہیں. اس کے بعد انہوں نے یہ سارا معاملہ جو ہے وہ کابینہ میں اٹھایا اور کابینہ کے ایجنڈے کے اندر یہ معاملہ شامل نہیں تھا. ایڈیشنل ایجنڈے کے طور پر اس بات کو کابینہ کے اندر جو ہے وہ اٹھایا گیا, جس پر میرے سمیت یعنی پرویز خٹک نے اپنا بیان ریکارڈ کروایا کہ میرے سمیت دیگر جو اراکین تھے انہوں نے اس کی مخالفت کی اور بعد میں یہ کہا گیا کہ یہ رقم جو ہے وہ ایک پراپرٹی ٹائکون جو ہیں انہوں نے یہ باہر منتقل کی ہے. لیکن اس ریفرنس کے جو تفتیشی تھے انہوں نے یہ بتایا تھا کہ اس کے ساتھ ایک تحریر بھی موجود تھی اور وہ یہ تحریر یہ تھی کہ اس رقم کو غیر قانونی طریقے سے باہر منتقل کرنے کے لیے پراپرٹی ٹائکون جو ہے انہوں نے سہولت کاری کی ہے. چونکہ جب یہ معاملہ کابینہ میں اٹھایا گیا تھا تو اس وقت جو تمام دستاویزات تھی وہ ایک بند لفافے میں جو ہے وہ کابینہ میں پیش کی گئی تھی. وہ لفافہ وہاں پر کھولا نہیں گیا. تحریر کے حوالے سے انہوں نے بتایا کہ جو اس ریفرنس کے تفتیشی آفیسر ہیں انہوں نے بتایا کہ اس کے ساتھ ایک تحریر موجود تھی اور وہ یہ تحریر تھی. اچھا عثمان, لیکن ایک بات آپ نے جس طرح, بہت شکریہ جس طرح آپ نے بتا دیا, تو وہ تو اپیرنٹلی جس طرح آپ نے بتایا ہے مجھے, تو یہ پرویز خٹک صاحب کا جو بیان ہے وہ تو بانی تحریک انصاف کے خلاف لگائے الزامات کی ایک حوالے سے تصدیق کرتا سنائی دے رہا ہے. لیکن ابھی تھوڑی دیر پہلے میں نے کلپس سوشل میڈیا پہ ایک وائرل تھی, شیخ وقاص اکرم صاحب جو پی ٹی آئی کے ہیں وہ کہہ رہے تھے جی کہ انہوں نے جب بیان دیا تو بیان دینے کے بعد جو حکومتی وکلا تھے انہوں نے کہا جی کہ ہمارا گواہ تو ہاسٹائل ہو گیا. کیا یہ درست ہے تاثر یا بس وہ ایسے ہی نہیں؟ ساتھ میں باڈی جو دوسرا صاحب پوچھنا چاہ رہے ہیں باڈی لینگویج یہ نہیں, پہلے ایک تو یہ تاثر کیا درست ہے یا انہوں نے لوگوں کو خوش کیا ہے, اور دوسرا ظاہر ہے کہ کیا تھا پرویز خٹک صاحب, پرویز خٹک کی باڈی لینگویج کیا ہے؟ کیونکہ اتنے پرانے دوست ہیں جب دیکھا پہلی دفعہ اس سارے, اور آپ بھی اتنے عرصے سے ان لوگوں کو آبزرو کر رہے ہیں, اب آپ تو ظاہر ہے کہ آپ نے کچھ دیکھیں جی, کیونکہ اس سارے ریفرنس کے اندر ابھی تک جو ہے نا وہ 31 گواہان کے بیانات قلم بند ہو چکے ہیں. لیکن جتنے زیادہ وہ گھبرائے ہوئے تھے پرویز خٹک, میں نے کسی گواہ کو اتنا گھبرایا ہوا نہیں دیکھا, کیونکہ پرویز خٹک صاحب کی جو ہے وہ بالکل ان کی پوری باڈی جو ہے وہ کام پر تھی اور ان کے الفاظ جو ہیں وہ ان کا ساتھ نہیں دے رہے تھے. یہ ایک رکیے گا عثمان, ان کی باڈی کانپ رہی تھی. پہلے عمران خان نہیں تھے اور وہ بیان قلم بند کرا رہے تھے, پھر عمران خان آئے, تو یہ کب کبھی خان کے آنے کے بعد شروع ہوئی یا پہلے سے وہ کانپ رہے تھے؟ نہیں, جیسے ہی وہ اپنا بیان انہوں نے قلم, جیسے وہ عدالت کے اندر آئے تو انہوں نے دیکھا کہ کمرہ عدالت کے اندر بانی پی ٹی آئی نہیں ہے, حالانکہ وہ موجود تھے. جیسے ہی انہوں نے اپنا بیان قلم بند کروانا شروع کیا تو فوراً سے بانی پی ٹی آئی ان کے برابر میں جا کر کھڑے ہو گئے. تو انہوں نے جیسے ہی اپنی لیفٹ سائڈ پہ دیکھا تو بانی پی ٹی آئی موجود تھے اور وہ بڑے غور سے پرویز خٹک کو دیکھ رہے تھے. تو پرویز خٹک کی اس کے بعد جو حالت تھی, کیونکہ ہم نے کافی قریب بانی تحریک نے جب ان کو دیکھا اور انہوں نے بانی تحریک کو دیکھا تو وہ کانپنا شروع ہو گئے. جی بالکل, ان کے الفاظ جو ہے وہ ان کا ساتھ نہیں دے رہے تھے اور کپ کپی سی ایک ان کو تاری ہوئی تھی. اور کیونکہ بار بار وہ جو اپنا بیان ریکارڈ کروا رہے تھے تو اس پر فاضل جج جو ہے
وہ ان کی بات کو تصدیق کروانے کے لیے ان کی بات دوبارہ دہرا رہے تھے، کیونکہ وہ ان کی آواز جج صاحب تک بھی جو ہے وہ نہیں پہنچ رہی تھی، کافی زیادہ وہ گھبرائے ہوئے تھے، اور 11:35 پر انہوں نے اپنا بیان ریکارڈ کروانا شروع کیا، اور 11:50 پر وہ فوراً سے اپنی نشست پر جو ہے وہ واپس جا کر بیٹھ گئے۔ جب وہ بیان ریکارڈ کروا رہے تھے، ایک تو ان کے بیان کو بانی پی ٹی آئی نے کافی قریب سے اور کافی توجہ کے ساتھ سنا ہے، اور اس کے بعد وہ ان کے بیان کے اوپر مسکراتے رہے، اور ان کے بیان کے دوران ہی انہوں نے کہا کہ رقم منتقلی کے حوالے سے جو اقدامات کا تذکرہ پرویز خٹک کر رہی ہیں، تو مجھے یہ لگتا ہے کہ نواز شریف کے فلیٹ جو ہیں وہ اب پاکستان آنے چاہیے۔ یہ انہوں نے سماعت کے دوران بانی پی ٹی آئی نے یہ گفتگو کی ہے، اور 15 منٹ کے اندر انہوں نے اپنا یہ بیان ریکارڈ کروایا، اور اس کے بعد وہ اپنی نشست پر جا کر بیٹھ گئے، کیونکہ بانی پی ٹی آئی جب ان کے برابر میں کھڑے تھے تو 2 مرتبہ پرویز خٹک نے جو ہے وہ اپنی نشست تبدیل کی ہے۔ ایک مرتبہ وہ تھوڑے سے فاصلے پر ہو کر کھڑے ہو گئے، دوسری مرتبہ وہ جو نیب پروسیکیوٹر ہیں ان کے ساتھ جا کر اچھا برابر یہ میں کھڑے ہو بتائیے گئے۔ عثمان کہ یہ واقعہ تو ہو گیا، دیکھیے وہ بانی تحریک اکثر کہتے ہیں کہ مائنڈ گیمز تو کوئی مجھ سے سیکھے، تو انہوں نے ظاہر ہے کہ پرویز خٹک صاحب کے قریب جا کر یوٹیوب روٹس مار کر لک دی ہوگی، تو ظاہر ہے کہ وہ خیر ویسے بھی وہ بیچارے پتلے دبلے ہیں، ہو سکتا ہے کہ آج ایئر کنڈیشنر جو ہے اس نے بھی انہیں کچھ سردی لگا دی ہو۔